رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فالحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية. آمین یا رب العالمین. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت روشن دلیل ہے خاندانی نبوت پر. قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب شریف اس کا 4تھا رکوع. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر رجس کو ہر ناپاکی کو دور فرمائے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. اہل بیت نبوت ان کی شانیں بڑی بلند و بالا ہیں. ان کا ایسا عظیم رتبہ ہے کہ آئے تطہیر صرف انہی کے بارے میں نازل ہوئی. دنیا میں کتنی قومیں آئیں, کتنے ایک سے ایک صالح پرہیزگار پیدا ہوئے اور ہوتے ہی رہیں گے. اللہ کے مقبول بندوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. قیامت قائم ہی نہ ہوگی جب تک کہ اہل اللہ روئے زمین پر موجود رہیں گے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لا تقوم الساعة الا يقال اللہ اللہ. جب تک لوگ اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے یعنی صالحین پرہیزگار رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. تو صالحین کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی زمانے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی, کسی دور میں کم, لیکن بالکل ختم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. بقائے عالم ان سے مربوط ہے کہ ان کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. مجھے بتانا ہے کہ صالحین ہر زمانے میں ہوئے ہیں, ہوتے رہیں گے, لیکن یہ پیارے مقبول کہ آئے تطہیر کا نزول ہوا تو صرف ان کی شان میں, اور ایسے پاک تھے ستھرے تھے کہ جہاں انہوں نے خدا کی بارگاہ میں بندگی کا عظیم طریقے پر درس دیا ہے اور صوم و صلات کی پابندی کرتے رہے, وہیں پر
جود و نوال بھی بے نظیر و بے مثال تھا. ایسے سخی جیسے ان کا وجود تھا سخاوت و کرم میں اس زمانے میں، تو اپنے دور میں سرکار کے پردہ لینے کے بعد تو وہ اپنے دور میں بے نظیر و بے مثال تھے. احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرمایا، اہل بیت نبوت کا ذکر چل پڑا تو ارشاد فرماتے ہیں، احیاء العلوم شریف کی تیسری جلد ہے اور تیسری جلد کا صفحہ 245 ہے. فرمایا کہ پیارے نبی کی پیاری بارگاہ کا حال دیکھو. حضرات حسنین کریمین یہ دونوں زیارت حرمین شریفین کے لیے چلے، مکہ معظمہ آ رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، حج کا موقع تھا. یہ دونوں تھے اور ساتھ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ. شیر خدا علی مرتضیٰ کے کل 4 بھائی تھے. شیر خدا علی مرتضیٰ سب 4 بھائی تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا طالب، دوسرے کا نام تھا عقیل، تیسرے صاحب کا نام تھا جعفر، چوتھے حضرت علی خود. یہ 4 تھے اور حضرت علی سب سے چھوٹے ہیں اپنے بھائیوں میں. اور عجیب قدرتی انتظام کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کے درمیان میں 10 سال کا فرق ہے. طالب کی ولادت کے بعد 10 عقیل کی ولادت ہوتی ہے اور ان کے بعد 10 سال کا زمانہ گزرا کہ حضرت جعفر کی ولادت ہوتی ہے اور ان کے بعد 10 سال کا زمانہ گزرا کہ شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے. حضرت شیر خدا اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے. 4 بھائی تھے، 3 کا اسلام ثابت ہے. حضرت سیدنا عقیل، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کا واقعہ تو آپ نے سن لیا. حضرت امام مسلم جو کوفہ میں پہلے تشریف لائے تھے ان کے والد ماجد حضرت عقیل ہیں اور شیر خدا کے بھائی. حضرت عقیل ایمان لائے، حضرت جعفر ایمان لائے. عبداللہ ابن جعفر کا واقعہ بھی بیان کرنے جا رہے ہیں. حضرت جعفر ایمان لائے. شیر خدا کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ان تینوں کا ایمان لانا ثابت یہ تینوں حضور کے صحابی ہیں. حضور کے جن اچک لے گئے، اٹھا لے گئے، ان کا پتہ نہیں چلا. پھر یہ معلوم نہ ہو سکے کہاں ہے ان کا اسلام ثابت نہ ہوا، اس لیے کہ ان کا پتہ ہی نہیں کہاں چلے. ان کا اسلام ثابت کون میں حضرت سیدنا جعفر کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ. یہ تینوں ہم سفر ہیں. احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان کی سواریاں تھیں، اس کے باوجود یہ پیدل چل رہے تھے. زیارت بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے پیدل چل رہے تھے. سواریاں ان کے پاس موجود تھیں اور سواریوں پر اسباب بھی لگے ہوئے تھے، زاد راہ بھی اس پر موجود. لیکن ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ یہاں سواریاں آپ کی نہیں تھیں اور اب بھوک کی ضرورت تھی، پیاس کا غلبہ ہوا. تو یہ تینوں جھوپڑی کی طرف رخ کرتے ہیں جو ایک میدان میں راستے کے قریب میں ہی نظر پڑی. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک ضعیفہ جھوپڑی کے اندر ہے. ضعیفہ کے پاس پہنچے، اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا بڑی بھی پیاس لگی ہوئی ہے اور پینے کی چیز پیش کرو. انہوں نے نورانی صورت دیکھی، بڑھیا پہچانتی بالکل نہیں تھی ایک اور حضرات ہے. مسافر ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں. ظاہر سے پتہ لگا لیا. ایک ہی بکری تھی بڑھیا کے پاس، اس نے بکری کا دودھ نکالا، تیار کیا اور فوراً ان تینوں صاحبوں کے سامنے پیش کیا. ان حضرات نے بکری کا دودھ نوش فرمایا.
پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان تینوں نے ارشاد فرمایا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ایک بکری صرف ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ معاش ہے، زندگی کا سہارا ہے، بظاہر زندگی کا رب کسی سے قائم ہے۔ لیکن بڑھیا کا حال دیکھو، اس نے کہا ٹھہرو آپ حضرات، ابھی انتظام ہو جاتا ہے۔ بکری ذبح کی جاتی ہے، ذبح کرنے کے بعد گوشت تیار کیا جاتا ہے۔ مہمان نوازی میں تو ضرب المثل ہے وہاں کے، ان کی مثالیں دی جاتی ہے کیسے مہمان نواز تھے، کیسی قدر کرتے تھے مہمانوں کی۔ ضعیفہ نے بکری کا گوشت تیار کیا اور تینوں صاحبوں نے اسے تناول فرمایا، آسودہ ہو گئے تو چلتے چلتے حضرات حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے ضعیفہ اگر تیرا گزر کبھی ہو جائے مدینہ منورہ کی طرف تو ضرور ہم سے ملاقات کرنا۔ یہ ارشاد فرمایا اور روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر جب بعد میں آیا بوڑھا شخص، وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد جب پتہ لگایا کہ بکری نہیں ہے تو قدرے ناراض ہوا، پوچھا کہ تم نے کسے کھلایا؟ ضعیفہ نے بیان کیا کہ ایسی صورت والے تھے مگر مجھے پہچان پہلے سے نہیں تھی، میں جانتی ہوں کہ کون ہوا ہے، بس اتنا جانتی ضرور ہوں کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نورانی صورت والے۔ انہوں نے کہا کہ جس کو تم نے پہچانا نہیں ان کی ایسی خدمت کی کہ ظاہری اسباب میں سے سبب بھی تم نے ختم کر دیا۔ بہرحال بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ چند روز کے بعد کچھ ایسا اتفاق پڑا کہ ذریعے معاش کے سلسلے میں ان کو وہاں سے چلنا ہی پڑا۔ یہ دونوں چلے اور چلتے چلتے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ ان کا ایک حال تھا کہ میگنیاں وغیرہ جمع کرنے کے بعد اسے ان کا کام فروخت کرنا تھا اور کچھ مل جاتا وہی ظاہری سہارا تھا صبح اور شام کے طعام کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے فوراً خادم سے کہا ضعیفہ کو بلاؤ۔ ضعیفہ جب قریب پہنچی آپ نے سلام کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا بڑی بھی تم نے ہمیں پہچانا ہم کون ہیں؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں آپ کون ہیں، تو واقعہ یاد دلایا، اب بغور دیکھا، کہا ہاں حضور ہم نے پہچان لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے غلام سے کہ یہ اشرفیوں کو لے جاؤ اور ان سے جاؤ بکریاں خرید لو۔ عرض کیا حضور کتنی بکریاں ہم خرید لیں؟ ارشاد فرمایا 1000 بکریاں خریدو۔ 1000 بکریاں خریدی گئی۔ 1000 بکریاں خریدی گئی۔ جب وہ بکریاں آ گئی تو آپ نے ضعیفہ کی خدمت میں نقد جو پیش کیا کہ 1000 اشرفیوں کا یہ تھیلی تھی۔ 1000 اشرفیاں اور بکریوں کا ایوہ موجود ہے 1000 کی تعداد میں، یہ حوالے کیا اور غلام سے کہہ دیا کہ میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ ضعیفہ وہاں پہنچتی ہے آپ نے بھی دیکھ کے پہچان لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جان نے تمہیں کیا دیا ہے، تمہاری کیا خدمت کی؟ بتایا یہ بکریاں ہیں جن کی تعداد 1000 ہے، 1000 اشرفیاں ہیں۔ سرکار حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اچھا 1000 بکریاں میری طرف سے بھی لائی جائے۔ 1000 بکریاں لائی گئی اور لانے کے بعد پیش کی جا رہی تھی تو 1000 اشرفیوں کا تھوڑا ایک تھیلی آپ نے بھی پیش کیا۔ اور یہ ضعیفہ لے کے جب چلی غلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ دونوں پیارے بھائیوں نے کیا عطا کیا ہے، سرکار کے دونوں نواسوں نے کیا دیا ہے؟ بتایا کہ دونوں نے مل کے 2000 اشرفیاں دی ہیں، 2000 بکریاں۔ تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ آج مجھے رب نے خوب عطا فرمایا ہے تو 2000 بکریاں تو میری طرف سے پیش کی جائیں اور 2000 اشرفیاں، کل 4000 اشرفیاں
بکریاں ہو رہی ہیں، 4000 بکریاں ہو رہی ہیں، شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو مالا مال ہو کے پہنچتی ہے اور کہتی ہے دیکھا کن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا۔ یہ خاندان نبوت کے چمکتے ہوئے